کا خیر الخلق کلہم حمد و ثنا کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آپ سماعت کر رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ تاریخ کی کچھ ایسی شخصیات ہیں جب ان کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے تو آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ اور سر فہرست سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری پردہ فرمایا تو صدیق اکبر کے دو گھر تھے۔ ایک وہ گھر تھا جو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ تھا اور دروازہ بھی وہیں کھلتا تھا، اور ایک گھر دور تھا، وہاں پر حضرت صدیق اکبر موجود تھے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ پاک میں، حضرت عائشہ کے حجرہ پاک میں آپ تشریف لے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو آپ نے بوسہ دیا، اور پھر آپ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سنبھالا، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر جب عرب قبائل میں یہ بات پہنچی تو آپ سماعت کر چکے ہیں کہ بعض زکوٰۃ کے منکر ہو گئے، بعض مرتدین ہو گئے، بعض مسلمہ کذاب کے پیچھے چلے گئے، اور وہ بڑا فتنہ تاریخ نے دیکھا، آسمان فلک نے دیکھا کہ اگر صدیق اکبر نہ ہوتے تو پھر ہمارا کیا ہوتا۔ ان فتنوں کو کچلنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کے آخری حصے میں حضرت اسامہ کو ایک لشکر کی قیادت سونپی، امیر بنایا، اور ان لشکر کو جانا تھا رومیوں کی طرف اور فتوحات کرنی تھی، لیکن حضرت اسامہ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا حضور کی طبیعت ناساز ہے، کچھ دیر رک جاؤ، جب طبیعت میں بحالی ہو جائے پھر آپ چلے جائیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری رخصتی اختیار فرمائی۔ تو جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لشکر تشکیل دے رہے تھے اور لشکر کا امیر بنایا حضرت اسامہ کو، اور حضرت اسامہ کی عمر تھی 17 سال، مشورتاً کسی صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اسامہ کی جگہ پر کسی تجربے کار آدمی کو رکھ دیا جائے تو یہ بہتر نہیں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور فرمایا کہ لشکر کی قیادت تو اسامہ ہی کریں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ظاہری حیات طیبہ کے بعد، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو دوبارہ بھیجنے کی تیاری کر رہے تھے، تو اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا
کہ اگر حضرت اسامہ کی جگہ پر کسی تجربے کار آدمی کو رکھ دیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عاشق اکبر نے جواب دیا کہ جب حضور علیہ السلام نے اسامہ کو امیر منتخب کر دیا ہے تو بس کر دیا. اسامہ سے جو ہے امیری نہیں لی جائے گی, اسامہ ہی امیر ہوں گے. پھر حضرت اسامہ کو حضرت ابو بکر صدیق کو خود دور تک چھوڑنے گئے, اور حضرت اسامہ گھوڑے پر تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے, اور حضرت اسامہ سے اجازت لے رہے تھے, امیر لشکر اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر کو میں اپنے پاس روک لوں, کیونکہ اس لشکر میں حضرت عمر کو بھی حضور علیہ السلام نے شامل کیا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کہا تھا کہ یہ لشکر تو جائے گا, اگر ہمارے کو پرندے بھی نوچ رہے ہو تو اس لشکر کو چونکہ حضور علیہ السلام نے روانہ کیا ہے لشکر تو جائے گا. حالانکہ ہر طرف سے آزمائشیں تھیں, مرتدین, زکوٰۃ نہ دینے والوں کا فتنہ, مسلمہ کذاب کا فتنہ, لیکن چونکہ اس لشکر کو حضور نے روانہ کیا تھا تو صدیق اکبر نے کہا لشکر تو جائے گا. اس کی حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ یہ لشکر جہاں جہاں سے گزرا ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے رعب ڈال دیا کہ یہ رومیوں سے ٹکرانے جا رہے ہیں, رومیوں سے تو ہم بھی نہیں لڑ سکتے. جب ان کے دلوں میں یہ رعب پڑ گیا تو جو ان کے دلوں میں وسوسے آ رہے تھے شیطانی کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو یہ جن ناپاک عزائم کو لیے ہوئے تھے اس سے باز رہے, اور اہل اسلام پر انہوں نے حملہ نہیں کیا بلکہ خود مسلمانوں نے ان سے نمٹا, فتنوں کو دبایا, مسلمہ کذاب کو اور اس کے پیروکاروں کو واصل جہنم کیا, اور سارے فتنوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے قلیل سے عرصے میں دبا دیا, ختم کر دیا. اور آج امت جب حضرت ابو بکر صدیق کے ان کارناموں کو پڑھتی ہے تو سوچتی ہے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق نہ ہوتے تو کیا ہوتا, کیونکہ حضور کے بعد جو فتنے امنڈ پڑے ان کو دبانے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے, اور یہ آپ ہی کا حصہ تھا. اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پڑھتے ہیں, اور فاروق اعظم کو آپ آدھی دنیا پر چھا جانے والا حاکم سمجھتے ہیں, تو فاروق اعظم آدھی دنیا پر پہنچے اور آپ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ پر آپ نے حکومت کی, تو یہ بھی فیضان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے لیے راہیں ہموار کی, حضرت ابوبکر صدیق نے فتنوں کو مٹایا, حضرت ابوبکر صدیق نے آنے والوں کے لیے راستے بنائے. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میدان صاف تھا. پھر آپ نے فتوحات کی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی. پھر آ جائے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کا دور آتا ہے, اور پھر یزید جو ہے اپنی بیعت سب سے لینا چاہتا ہے, اور اب بگاڑ کا دور ہے, اسلام کو جو ہے ختم کرنے کی ایک سازش ہے, لیکن سیدنا امام عالی مقام اس کو بھانپ چکے ہیں, اور امام عالی مقام اپنا سر دے دیتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں دیتے, سر دے دیتے ہیں ہاتھ نہیں دیتے, شہادت قبول کرتے ہیں مراعات قبول نہیں کرتے. اور آج جب امام عالی مقام کو یہ امت پڑھتی ہے تو امام عالی مقام کے بارے میں یہ امت سوچتی ہے کہ اگر جو ہے حضرت امام عالی مقام امام حسین نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا, پھر کیا ہوتا, پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا, پھر بگاڑ ہی بگاڑ ہوتا. لیکن سیدنا امام عالی مقام نے اپنی جان دے کر ہمیشہ کے لیے جو ہے اپنے آپ کو زندہ کر گئے, اور قیامت تک حسینیت زندہ باد رہے گی اور یزیدیت مردہ باد رہے گی. اگرچہ امام عالی مقام کو شہید کر دیا, اس وقت یزید زندہ تھا, لیکن قیامت تک یہ کہا جاتا رہے گا کہ حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد. تو اگر امام عالی مقام نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر امام عالی مقام کے بعد ایک بڑا فتنہ جو ہے
حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں آتا ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 57-58 سال ہو چکی ہے، اور معتزلی جو ہے چھا چکے ہیں حکومتی سطح پر۔ معتزلیوں کا جو ہے دور چل رہا ہے، معتزلیوں کی حکومت اور معتزلیوں کی طاقت چل رہی ہے، اور معتزلی اپنے عقائد کو زبردستی اہل سنت پر مسلط کر رہے ہیں۔ گلی کوچوں میں یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ لوگوں تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، قرآن اللہ کی صفت نہیں، بلکہ خلق قرآن کا عقیدہ یہ لوگوں میں راسخ کر رہے ہیں، لوگوں میں بٹھا رہے ہیں۔ لیکن ایک جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ، ایک امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی جو صفت ہے وہ حادث نہیں ہوتی، اللہ کی صفت بھی قدیم ہے، اللہ بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اللہ کی صفات بھی ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے وہ حادث نہیں ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ وہ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گی۔ معتزلیوں کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات بعد میں آئی، قرآن بعد میں آیا، کلام بعد میں آیا، اور ہمارے نزدیک یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ اہل سنت پر پہرا دیا۔ امام عالی مقام اور امام احمد بن حنبل کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا، اور امام احمد بن حنبل کو سر عام کوڑے لگائے جاتے، اور آپ ہر کوڑے پر کہا کرتے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہے امام احمد بن حنبل کو شہید کر دیا گیا۔ اور امام احمد بن حنبل یہ کہا کرتے تھے کہ تم جتنا بھی ظلم کر لو، فیصلہ جنازے کریں گے، فیصلہ جنازے کریں گے، پتہ چل جائے گا حق کون پر ہے، حق پر کون ہے، میرے عقیدے والے حق پر ہے یا تمہارے عقیدے والے حق پر ہے، یہ پتہ چل جائے گا۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل کو اس طرح جو ہے جب جو ہے آپ مار کھا کھا کر، ظلم سہ سہ کر جب آپ جو ہے انتقال کر گئے، اور جو ہے حضرت امام احمد بن حنبل کا پھر جنازہ نکالا گیا، تو حضرت امام احمد بن حنبل کا جنازہ اتنا بڑا تھا کہ تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ نہیں ہوا تھا، کہ آپ نے بتا دیا تھا کہ جنازے فیصلہ کریں گے۔ اس وقت لوگ خوف کے مارے کچھ نہیں کہہ رہے، مامون رشید اور خلیفہ اس وقت کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، تو تمہارا خوف ہے، فیصلہ جنازے کریں گے، فیصلہ جنازے کریں گے کہ حق پر کون ہے۔ اور لوگوں نے بتا دیا کہ حق پر تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ تو پیارے بھائیو، آج ہم امام احمد بن حنبل کو پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا، کہ اہل سنت پر، اہل سنت کے عقائد پر پہرا دینے والا اس وقت ہمیں یہ جو ہے 57 سالہ بزرگ نظر آ رہے تھے، جنہیں زمانہ امام احمد بن حنبل کہا کرتا ہے۔ پھر آ جائے مجدد الف ثانی کی طرف۔ مجدد الف ثانی کے دور میں اکبر نے نیا دین ایجاد کیا، دین الہی، اور اس نے ہندو اور کچھ جو ہے اسلام اور کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے چیزیں لے کر کہا کہ یہ ہم نے دین تشکیل دے دیا ہے، بس اس دین پر چلو، چھوڑو اسلام کو، چھوڑو اس کو، چھوڑو اس کو۔ تو جناب علی ہندوؤں کی مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے، اس نے کہا میں جائز کرتا ہوں، تم کرو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اس طرح اس نے اپنے دین الہی بنایا۔ اور ریاست کے سامنے کون بولتا؟ ریاست کے سامنے، اسٹیٹ کے سامنے بولنا یہ آسان بات تو نہیں ہے۔ اس وقت اگر ریاست کے سامنے کوئی کھڑا ہوا تھا تو وہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جس طرح ختم نبوت کے قانون کو جب چینج کیا گیا پاکستان میں، تو اس وقت اگر ہمیں کوئی کھڑا ہوا نظر آیا تو اہل سنت کا وہ امام امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نظر آئے، کہ جنہوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا۔ اور یاد رکھیں، اگر وہ 22 دن یا 27 دن وہ نہ گزرے ہوتے اسلام آباد میں، تو آج آپ کی مسجد کے ساتھ ہی یا تھوڑا دور قادیانیوں کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہوتی۔ اور جو 1974 میں مجاہدین اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی اور آپ کی ٹیم نے پہرا دیا، اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ یہ ہوتا کہ آپ کی مسجدوں کے ساتھ قادیانیوں کی عبادت گاہ بنی ہوئی ہوتی، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ آپ کی اذان ہو رہی ہوتی، ان کی بھی اذان ہو رہی ہوتی، ادھر بھی لوگ نماز پڑھنے جا رہے ہوتے، ادھر بھی آ رہے ہوتے۔
آپ لوگوں کو روک رہے ہوتے، بھائی یہ ہے مسجد، یہ مسجد نہیں ہے بھائی، ادھر مینار ہے. ارے بھائی یہ مینار ہے تو کیا ہوا، یہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے، مسجد یہ ہے. ارے بھائی ادھر کا امام بھی امامہ، ارے بھائی امامہ پہنتا ہے تو کیا ہوا، ارے وہ ختم نبوت کو نہیں مانتا، یہ ختم نبوت کو مانتا ہے. اب سمجھا کر تھک جاتے ہیں. آج یورپ میں یہی ہو رہا، جو ان کی عبادت گاہیں ہیں لوگ گھس جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. یہ تو رب ذوالجلال نے جو ہے اہل سنت کے لوگوں کو یہ توفیق بخشی، اور ان کے حصے میں یہ کام آیا کہ 74 کی اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا. اگر یہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اسی طرح مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اکبر اپنا دین نافذ کر چکا تھا. آپ اسٹیٹ کے سامنے، آپ اکبر کے سامنے کھڑے ہوئے، آپ کو گرفتار کر لیا گیا. تو جیسے آپ باہر کام کر رہے تھے تو اب آپ نے قیدیوں میں کام کرنا شروع کر دیا. پہلے آپ کی فوج باہر جو ہے تیار ہو رہی تھی، اب آپ کی فوج جیل خانے میں تیار ہونا شروع ہو گئی، اور آپ کے ہم نوا بننا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ اکبر مر گیا، جہانگیر آیا، پھر جہانگیر کو سمجھایا بجھایا، اس کو بات سمجھ آئی، توبہ کی، اور پھر وہ حضرت مجدد الفسانی کو رہا کرنا چاہتا تھا. لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہم تو باہر نہیں نکلیں گے، تیرے باپ نے مسجدیں گرائی ہے، لہٰذا جہاں جہاں مسجدیں تھیں وہ مسجدیں بننی چاہیے، جہاں مدرسے تھے وہاں مدرسے بننے چاہیے. پھر مجدد الفسانی کی اس بات کو رکھا گیا، اور جو غیر اسلامی قوانین تیرے باپ نے بنائے ہیں سب ختم ہونے چاہیے. جب سب ختم ہوئے تو پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میدان میں آئے. تو حق جو ہے فتح کی ہوتی، فتح جو ہے حق کی ہوتی ہے. اللہ رب العزت فتح و نصرت عطا فرماتا ہے، لیکن جو ہے ڈٹنا پڑتا ہے، مار کھانی پڑتی ہے، ظلم سہنا پڑتا ہے. حق جو ہے حق کی ہی فتح ہوتی ہے، حق کی ہی فتح ہوا کرتی ہے. پھر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد بھی فتنے آتے رہے. پھر آ جائیں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، کہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے انگریز ہندوستان میں قابض ہو چکا تھا، اور سیدنا امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہ لوگ مسلمانوں کو تتر بتر کر چکے تھے. جس طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں سنی مسلمان بنایا، اور ہندوستان سنیوں کا اور عاشقان رسول کا گڑھ تھا، یہ گڑھ تھا. انگریز آ کر ساری قوموں کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کر لیا، لیکن اگر ان کے ہاتھ میں کوئی نہیں آتا تھا، قابو نہیں ہوتا تھا، تو وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا. تو انگریزوں نے چاہا کہ مسلمانوں کو تتر بتر کیا جائے، ٹولیوں میں بانٹا جائے، ٹولیوں میں بانٹا جائے. اور انگریزوں نے مسلمانوں کو ٹولیوں میں بانٹنا شروع کیا، یعنی فرقوں میں بانٹنا شروع کیا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر پر معاذ اللہ ایسے الزامات اور ایسے عقائد وضع کرنا شروع کیے کہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ حضور کی ذات متنازع ہو جائے. اور یاد رکھیں، جو چیز متنازع ہو جائے لوگ خود بخود اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، لوگ خود بخود اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے، کیونکہ وہ متنازع ہو گئی، وہ متنازع ہو گئی ہے. تو اسی لیے یہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ حضور کی ذات اطہر کو متنازع بنا دیا جائے، اور حضور کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں ایسے ایسے انہوں نے عقائد وضع کروائے جو ہے ایسے مولوی تھے جو اپنے ایمان کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے والے تھے، ان کو خرید کر ایسے ایسے عقائد وضع کروائے کہ جو 1400 اور 1300 سالوں میں ہمیں نہیں ملتے. اور جب یہ کچھ ہو گیا، اسلام پر اتنا عظیم حملہ ہوا، تو رب ذوالجلال نے پھر مسلمانوں کو امام احمد رضا خان، جن کو لوگ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ عطا کیا. تو آج ہم جب ان فتنوں کو پڑھتے ہیں کہ اتنے فتنوں کا امام اہل سنت کی تحریرات پڑھتے ہیں، تو قادیانی ہو یا دیابنا ہو یا وہابیہ ہو یا چکڑالوی ہو یا نیچری ہو یا دیگر فرقے ہوں، اگر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے امام احمد رضا خان علیہ الرحمٰن نے کچھ لکھا ہے یا نہیں، تو ہر فرقے کے خلاف جو ہے امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تحریرات مل جائے گی دلائل کے ساتھ. امام احمد رضا خان علیہ الرحمٰن نے دن رات کام کیا، اور اہل سنت کا چمن اجڑا ہوا ویران تھا. گویا کہ انگریز نے اہل سنت کے چمن کو اجڑا ہوا کر دیا.
ویران کر دیا تھا، کھل اٹھا تو جب کہ آیا اے امام احمد رضا، کہ جب امام احمد رضا خان آئے تو رب ذوالجلال نے آپ کے سبب سے، آپ کے وسیلے سے جو ہے رب ذوالجلال نے اس دین کو، اہل سنت کو پھر سے لہلہاتا بنا دیا۔ تو یہ جو ہے امام احمد رضا کی برکتیں تھی۔ تو آج جب ہم ان فتنوں کو پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ امام احمد رضا نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا۔ اسی لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے اعلیٰ حضرت، کیونکہ بعض لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے تکلیف ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت آپ کو کہا جاتا ہے، تو اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت سے کسی کو تکلیف ہے تو پھر امام اعظم، قائد اعظم، فاروق اعظم سے بھی اس کو جو ہے عنقریب تکلیف ہو جائے گی، تو اس کو جو ہے اس تکلیف کے مادے کو برداشت کرنا ہوگا یا پھر سمجھنا ہوگا۔ اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں۔ کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت تم کیوں کہتے ہو؟ تو امام عالی مقام کو تو اعلیٰ امام نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت امام حسین نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ تو جناب عالی، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہوتی۔ جس طرح امام اعظم کو آپ کہتے ہیں عظیم امام، سب سے بڑے امام یا بہت بڑے امام، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ جس طرح جو ہے فاروق اعظم کو آپ اعظم کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کو اعظم آپ نہیں کہہ رہے، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اعظم کہہ رہے ہیں تو بطور لقب کے کہہ رہے ہیں۔ حضرت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بڑھا تو نہیں دیا۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں تو آپ نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کو بڑھا تو نہیں دیا۔ امام عالی مقام کا مرتبہ بہت بلند ہے، اعلیٰ حضرت کا مرتبہ امام عالی مقام جیسا نہیں ہے، لیکن جو ہے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت بطور لقب کہا جاتا ہے، قائد اعظم کو قائد اعظم بطور لقب کہا جاتا ہے، امام اعظم امام اعظم کو امام اعظم بطور لقب کہا جاتا ہے۔ اور بطور لقب کے جب یہ چیز کہی جائے تو اس سے جو ہے کسی کی شان گھٹتی نہیں ہے، کسی کی شان کم نہیں ہو جاتی، جس کی جو شان ہے وہ شان وہیں پر رہتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بزرگوں کا دامن تھام کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان نفوس قدسیہ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔